اب جنگی موتا میں بیان کر دیتا ہوں. آپ دیکھیں ایک تو میرے نبی کا غیب دیکھیں, اللہ اکبر. آقا نے فرمایا اور کسی اور جنگ کے بارے میں اتنی تفصیل نہیں بیان کی. بے شمار لشکر بھیجے آپ نے, زید بن حارثہ کو بھیجا, اسامہ بن زید کو بھیجا, کئی جگہ بھیجا, لیکن تفصیلات بیان کی. جنگی موتا کی تفصیل بیان کر رہے ہیں میرے آقا. ایک سفید پرچم میرے آقا نے خود اپنے ہاتھوں سے بیان کیا, ہاتھوں سے بنایا, اور بنانے کے بعد آپ نے زید بن حارثہ جو تھے ان کے ہاتھ میں دے دیا. کہا کہ تمہاری جو لشکر کے جو امیر ہوں گے وہ ہوں گے زید بن حارثہ, جو آپ کے غلام بھی تھے. اب زید بن حارثہ جو ہیں ان کو لشکر کا امیر بنا دیا گیا, اور کہا کہ ان کے ہاتھ میں ہوگا, اگر یہ شہید ہو جائیں گے تو ان کے بعد جعفر طیار, جعفر بن ابی طالب ہوں گے. اگر وہ شہید ہو جائیں گے تو اب یہ جو ہوگا یہ کس کے ہاتھ میں ہوگا, یہ ایک اور صحابی کے ہاتھ میں ہوگا, عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ میں. اب 3 نام دے دی. کسی اور جنگ کے بارے میں 3 نام نہیں ملتے, صرف جنگ موتا کے متعلق ملتے ہیں کہ کن کے پاس ہوگا, زید بن حارثہ, اور کون سے ہوں گے, جعفر طیار, عبداللہ بن رواحہ. اور رومیوں کا لشکر ہے, لاکھوں کی فوج ہے. اور یہ جب وہاں پہنچا ہے لشکر تو اندازہ کیجئے جب وہ لشکر پہنچا اس میں سپاہی کی حیثیت سے خالد بن ولید پہلی جنگ میں شریک ہو رہے ہیں. سبحان اللہ, سپاہی کی حیثیت سے, ابھی سپاہی کی حیثیت سے. اور آقا نے فرمایا تھا اگر یہ تینوں شہید ہو جائیں تو تم جس سے چاہیں اپنا جو ہے امیر مقرر کر لینا. اب وہاں پر اندازہ کیجئے کہ پہلی جنگ لڑتے لڑتے بڑی جواں مردی کے جوہر دکھائے, اندر کود گئے. کون شہید ہو گئے؟ حضرت زید بن حارثہ. اب کس کے ہاتھ میں آ گیا؟ جعفر طیار کے ہاتھ میں. اب ان کے ہاتھ میں ان کا دائیں بازو شہید ہو گیا, بائیں بازو پکڑ لیا, بائیں بازو شہید ہو گیا, پاؤں سے اوپر کیا آپ نے جھنڈا اور سینے سے لگا لیا, پاؤں اور سینے کی مدد سے آپ نے جھنڈے کو پکڑ لیا. کہا پھر یہ شہید ہو گئے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا دکھایا, رسول اللہ کو دکھایا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے 2 بازو عطا کر دیے ہیں, 2 پر عطا کر دیے ہیں, ان پروں کی مدد سے آپ جنت میں اڑ رہے ہیں, پرواز کر رہے ہیں. سبحان اللہ. تو جعفر طیار شہید ہو گئے. اب کس کے پاس ہے؟ عبداللہ بن رواحہ جو قادر الکلام شاعر بھی ہیں. اب ان کے ہاتھ میں جھنڈا آ گیا. کہتے ہیں اب وہ بھی شہید ہو گئے. وہ اتنے جذباتی ہو گئے کہ جب دیکھا کہ اب گھوڑوں کی مدد پہ میں زیادہ سر نہیں کاٹ پا رہا ہوں, تو اب گھوڑے سے نیچے اترے ہیں اور پیدل ہی ان کی صفوں میں کود گئے. اللہ, درجنوں کو قتل کر دیا ہے, فنار کر دیا ہے, جہنم سے شہادت ہوگا حضرت. گھوڑے سے اتر کے, گھوڑا کام نہیں کر رہا ہے, زخمی ہو گیا ہے, تو نیچے اتر کر آپ فنار کر رہے ہیں, آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں, اور بالآخر کار پھر آپ بھی شہید ہو گئے. اب کہتے ہیں کہ اب بدری صحابی نے وہ جھنڈا اٹھا لیا, اور اس نیت سے نہیں کہ اب میں امیر لشکر بن جاؤں گا. اب انہوں نے اٹھایا اور آواز دی, خالد بن ولید, خالد بن ولید. اللہ. اب وہ آگے تو آئے خالد بن ولید, کہا کہ جھنڈا آپ اٹھا رہے ہیں, آپ امیر لشکر بنے کیونکہ آپ بدری صحابی ہیں, آپ جنگ بدر میں شامل تھے, آپ کا مقام بہت بڑا ہے, آپ افضل ہیں. کہا یہ باتیں مت کرو خالد بن ولید, تم اٹھاؤ. اللہ. کہہ رہے نہیں, آپ افضل ہیں, آپ ہی اٹھائیں, میں آپ کے پیچھے لڑوں گا. دیکھیں عہدہ نہیں چاہیے, منصب نہیں چاہیے, لیکن کہتے ہیں کہ پھر آپ نے آواز لگائی بدری صحابی نے, بتاؤ تم کس سے اپنا لشکر دیکھنا چاہتے ہو؟ تو پورے مجمع سے آواز آئی کہ ہم اپنا لشکر خالد بن ولید کو بنانا چاہتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان. حضور نے ابھی نام نہیں دیا تھا, کہا تھا تم جسے چاہے بنا لینا. تو پورے جانتے تھے کہ بدر میں کیا ہوا, احد میں کیا ہوا, خندق میں کیا ہوا, صلح حدیبیہ کے موقع پر کیا ہوا, یہاں کیا ہوا, یہ تمام چیزیں آپ غور کیجئے. تو اس کا مطلب پتہ چل رہا ہے کہ وہ جواں مردی ہے, وہ طاقت ہے, وہ اسلام کے فرزند بن کر لڑ رہے ہیں, وہ بطل جلیل ہیں آپ, وہ ہمت کے ساتھ لڑ رہے ہیں کہ پورا لشکر کہہ رہا ہے کہ آپ آئیں. اچھا اب وہاں جو ہے وہاں تقریباً 1.5 لاکھ کی فوج ہے, اور جنگ موتا میں مسلمان کی تعداد کتنی ہے؟ صرف 3000. اللہ. 3000, اور وہاں کتنی ہے؟ 1.5 لاکھ. آپ نے ایسا کیا کہ اب دوسرے دن پہلی جنگ کے اندر مسلمانوں کو نقصان بھی ہوا, آپ پیچھے ہٹ گئے, اور پیچھے ہٹنے کے بعد آپ نے میمنہ چینج کیا, میسرہ چینج کیا, قلب لشکر کو چینج کیا, اور ایک لشکر کو کہا کہ تم ایک کام کرنا, ہمارے عقب کے اندر 50-60 گھوڑ سوار بھیج دیے, کہا کہ جس سے جنگ شروع ہو تو وہاں جا کے گھوڑے دوڑانا. اب غور کیجیے گا, پہلے دن تو تھوڑی سی کہیں ایسا نہ مسلمان کمزور ہو جائیں, بدلی نہ پھیل جائے. دوسرے دن چونکہ آپ امیر لشکر بن چکے ہیں, اب آپ کی جنگی مہارت دیکھیے, پورا قلب میمنہ چینج کر دیا, میسرہ چینج کر دیا, قلب لشکر کو چینج کر دیا. اب رومی سمجھ رہے ہیں کہ شاید کوئی ہراول دستہ آیا ہے, کوئی کمک ان کے پاس آئی ہے, کوئی نیا دستہ لڑا ہے. اب چہرے چینج ہو گئے نا, جی 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 جی, چہرے چینج ہو گئے. اور پیچھے آپ نے گھوڑ سوار کو بھیجا عقب کے اندر, تم گھوڑے دوڑاتے رہنا. اب وہ گھوڑے دوڑا رہے ہیں, اتنا دوڑا رہے ہیں کہ مٹی اڑ گئی, گرد و غبار اڑ رہا ہے. اب رومیوں کے دل جو بیٹھے چلے آ رہے ہیں, اللہ اکبر, وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید کوئی نیا دستہ اور آ رہا ہے. اللہ. کوئی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے نئی کمک بھیجی ہے, کوئی نیا دستہ بھیج دیا. کرا وہ اتنا بد دل ہوا, پیچھے ہٹنے لگے اور پیچھے ہٹنے لگے. بہادری تو وہ ایک دن پہلے دیکھ چکے تھے, وہ دیکھ چکے تھے ایک دن پہلے, لیکن اب بالکل سب کچھ نیا ہو گیا ہے. جی, ابھی کون ذہن میں آئے گا؟ جی.
اب اندازہ کیجیے اسی وقت آپ ایسا لڑے, وہ پیچھے ہٹتے چلے گئے, آپ اپنا پورا لشکر بچا کر واپس لے کر آ گئے ہیں. اور یہ بہت بڑی آپ کی قابلیت تھی, جنگی مہارت تھی, اور یہ جنگی آپ کا وتیرہ تھا. اس کی تعریف میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. سبحان اللہ, سبحان اور یہاں تک کہ حضور نے فرمایا کہ زید بن حارثہ شہید ہو گئے, جعفر طیار شہید ہو گئے, اب جھنڈا عبداللہ بن رواحہ کے پاس آیا ہے, وہ شہید ہو گئے. اب وہ بدری صاحب نے جھنڈا اٹھا لیا ہے, اب یہ جھنڈا خالد بن ولید کے پاس آ گیا ہے, جو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے جو سونتی گئی ہے, اور جو شمشیر برہنہ ہے, اور جو کفار و منافقین پر مسلط کر دی گئی ہے. یہ جو الفاظ ہیں یہ غزوہ موطا کے الفاظ ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا کہنے, سبحان اللہ, کیا انداز, کیا جذبہ, کیا مہارت, کیا بہادری. اللہ اکبر, سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جماعت میں ایسے ایسے جری و بہادر صحابہ کرام, بلکہ میں کہتا ہوں کہ وہ ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے نا, اور ہر موتی اور ہر ہیرے کی اپنی ایک تراش خراش ہوتی ہے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو جیسا چاہا نواز دیا, اللہ کے کرم سے, اللہ کی عطا سے. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں, اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے.